فرما دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ خدا کے سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ صحابہ ہے، صحابہ کا ادب و احترام کرے، صحابہ کو مانے اور حضور کے کل صحابہ کا احترام کرے، اور ان کل صحابہ میں سے جو خلفاء راشدین ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خلفاء راشدین حق چار جن کو کہتے ہیں، ان کو جناب جن کا اللہ رب العزت نے رتبہ سب صحابہ سے بلند کیا ہے، ان کا احترام کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بعض اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی تو سیدنا صدیق اکبر کا منکر ہے، کوئی سیدنا فاروق اعظم کا گستاخ ہے، کوئی حضرت جناب والا عثمان غنی کے بارے میں کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ تانزنی کرتا ہے۔ یاد رکھو، ولی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا ادب کرتا ہے، ولی کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہوتا ہے، اور صحابہ کے بعد پھر حضور کی اہل بیت۔ یہ ایمان کے اندر ہے، ایمان یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان نہیں ہے، آگے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کا پورا خاندان نبی کا، حضور کے صحابہ ہو، حضور کی اہل بیت ہو، حضور کی ازواج ہو، حضور کی آل ہو، کوئی بھی ہو جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، خدا کی قسم ان سب کا احترام کرے گا تو پھر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، پھر اللہ کا دوست بنے گا، پھر وہ ولی کامل بنے گا، اس کو رب کا قرب ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ولی الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو میرے دوست ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ ان کو دنیا کے اندر کوئی غم ہے، نہ حشر کے اندر ان کو کوئی غم ہوگا۔ اب اللہ نے پھر آگے بیان فرما دیا ولی کی علامت کیا ہوگی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور عقیدے کے بعد فرمایا یتقون، فرمایا وہ عمل صالح کرے، تقوی اختیار کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں ولایت کے لیے۔ آج آپ جس مرد کلندر کی عرس کی تقریب کے اندر بیٹھے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے نظروں کے ساتھ مشاہدہ کیا ہے، کبھی جو ہے شریعت کی جو ہے وہ نافرمانی، شریعت کی بغاوت نہیں کی۔ آج معاشرے کے اندر آپ کو ایسے بھی پیر ملتے ہیں، لبادہ پیروں والا، دستار بھی ہے، جبہ بھی ہے، کبہ بھی ہے، مریدین بھی ساتھ ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ مریدین بھی کہتے ہیں ہمارے پیر کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیر نمازیں نہیں پڑھتا، ہمارے پیر کی نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں۔ یا حضور نبی کریم علیہ السلام 11ویں والا پیر غوث اعظم، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لاوقانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، اس سے بڑھ کر بھی کسی پیر کا بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، حضرت بابا غلام قادر سرکار، علماء اہل حق۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج اس دور کے اندر عقیدے کی جو ہے وہ تبلیغ، عقیدے کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج عقیدے کے ڈاکو بھی پیدا ہو چکے ہیں، عقیدے کے ڈاکو لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، لیکن اس لیے میں تھوڑی سی یہ تمہید آپ کے سامنے، تقریر ایک اور بات سن لیں، تقریر شعر و شاعری کا نام نہیں ہوتا، تقریر شعر ایک ذوق ہے، وہ میں پڑھ دوں گا، میرا بھی ذوق ہے الحمدللہ، اللہ نے مجھے آواز دی ہے، شعر میں پڑھ لیتا ہوں۔ تقریر شعر و شاعری کا نام نہیں ہے، تقریر قرآن و حدیث کو سمجھنے کا نام ہے، تقریر مسائل کو سمجھنے کا نام ہے، تقریر عقیدے کو سمجھنے کا نام ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی بات کر رہا تھا، 11ویں والا پیر، جس کی تو کوئی نماز، شیطان ایک دن آپ کے شیطان دشمن ہے، ولیوں کا دشمن ہے، ایک دن آپ جو ہے وہ جنگل کے اندر بیٹھ کر حضور غوث اعظم جو ہے عبادت اور ریاضت اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو وہ جو شیطان آ گیا، اس نے کہا عبد القادر
فرمایا آج کے بعد اللہ نے تیرے اوپر نماز معاف کر دی ہے، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی معافی ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے غور کیا، خیال کیا، فرمایا کہ نماز تو میرے نانا مصطفیٰ کو کبھی معاف نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ معاف ہونی ہوتی نماز تو میرے نانا مصطفیٰ کو معاف ہو جاتی۔ آخری وقت بیماری کی حالت کے اندر صحابہ کا سہارا لے کر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے تو میرے نانا مصطفیٰ کو معاف ہوتی، جو رب کا محبوب بھی ہے، نبیوں کا سردار بھی ہے۔ اگر اس کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی ہے تو میرے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے لیے نماز کیسے جو ہے وہ رخصت دی جا سکتی ہے نماز کے لیے؟ آپ نے خیال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ یقیناً جو ہے شیطان کی طرف سے میرے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے جب یہ پڑھا تو وہ بدبخت، وہ جناب والا ایمان کا لٹیرا، وہ دوڑ گیا، چل کے راکھ ہو گیا۔ دوبارہ پھر جناب والا آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ بعض لوگ علم کے اوپر مان کر کے جو ہے، شیطان کو کس چیز پر مان تھا؟ اپنے علم پر۔ سید الملائکہ تھا، اپنی عبادت پر ناز تھا، اس کو اپنے علم پر اس کو بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اس نے انا پرستی دکھائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَخْرُجْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو کافر ہو گیا ہے، نکل جا میری بارگاہ تو ذلیل ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا ہے، آپ نے فرمایا لعنتی بدبخت پھر حملہ کر رہا ہے۔ عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں، عبد القادر کو خدا کے فضل نے بچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدہ درست کرو اپنے آپ کا، عقیدے کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے۔ عمل کی ثانوی حیثیت ہے، عمل اس کا قابل قبول، نماز اس کی قابل قبول، روزہ اس کا قابل قبول، حج اس کا قابل قبول، زکوٰۃ اس کی قابل قبول، صدقہ و خیرات، حقوق العباد اس کا قابل قبول، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ عقیدے کی تعریف میں کر چکا ہوں، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھیں، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی اللہ کے ولیوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب ان بدبختوں کو جو ہے وہ قرآن کی یہ آیتیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ولیوں کے در پر کیوں جاتے ہو؟ کیا رکھا ہوا ہے ولیوں کے در پر جانا؟ شرک ہے، بدعت ہے۔ داتا صاحب کیوں جاتے ہو؟ بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کیوں جاتے ہو؟ میرے علی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ غوث جلی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ حضرت بابا غلام قادر چشتی کی درگاہ پر کیوں جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم خود نہیں جاتے، اللہ رب العزت بھجواتا ہے تو سبحان اللہ سبحان رب بھجواتا ہے۔ سیجعل، یہ جو قرآن کا جملہ ہے نا، سنیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تمہارے دلوں کے اندر ولی کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ بولیے، اس مرد کلندر کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو۔ ایسے بھی تو ہے جو اپنی رات کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتے، وہ جو ہے غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر ٹی وی، ٹیلی ویژن، وہ فیس بک، وہ واٹس ایپ، وہ جناب والا یوٹیوب چلا کے جو ہے وہ فضول وقت گزار رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کر جو ہے اس محفل کے اندر، اس مرد کلندر کے قدموں کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کس نے بلایا ہے؟ آپ خود چل کے نہیں آئے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اس مرد کلندر کی محبت دلوں میں ڈالی ہے تو خدا نے ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کے ساتھ ہم جو محبت کرتے ہیں یہ خدا کا احسان ہے، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، جن کے دلوں میں نہیں ہے، جو کہتے ہیں ولیوں کے در پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے، فلاں ہے، وہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اس سینے کو چنا نہیں ہے، اس دل کو چنا نہیں ہے محبت کے لیے، ولیوں کی محبت کے لیے۔ اللہ جس سینوں کو لہم، یہ جمع کی گئی، سیجعل لهم الرحمن، سین کے اوپر، فعل مضارع کے اوپر جب سین آتا ہے، یہ گرامر کا قانون ہے، یہ گرامر کا جملہ بتا رہا ہوں۔
فعل مضارع کے اوپر جب سین آتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آن قریب آنے والے وقت کے اندر اللہ رب العزت ڈال دے گا اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا. جب فعل مضارع کے اوپر سوفا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بعید، مستقبل بعید، کہ آنے والے کسی وقت کے اندر والا سوفا یوتی کا رب کا فترضا. اب ان قریب یہاں معنی نہیں کیا جائے گا. فرمایا آنے والے وقت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اتنا عطا کرے گا. اس سے مراد قیامت ہے، حشر کا میدان ہے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضور کے غلام جو ہے پریشان ہوں گے. اس وقت اللہ رب العزت کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب العالمین تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، مجھے راضی کر دے. تو جب فعل مضارع کے اوپر سین آتا ہے تو ان قریب کا معنی دیتا ہے قریب زمانے کے اندر اللہ رب العزت ولیوں کی محبت جو ہے وہ سینے کے اندر ڈال دے گا. اب یہ خدا کا حکم ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ولی کا عمل ہے. ولی کا عمل کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یہ ولی کا عمل ہے. ولی کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنا یہ خدا کا عمل ہے. ولی کی محبت لوگوں کے سینوں کے اندر ڈالنا یہ خدا کا عمل ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ خیرات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ولی کا عمل ہے. اب ولی اپنا عمل کتنا عرصہ کرتا ہے؟ جب تک زندہ ہے. مثال تو ہو رہا ہے اس کا، نماز، روزہ، حج، زکات، عمل صالح، اس کا ایمان اور اس کا عمل تب تک وہ ایمان کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے جب تک زندہ ہے. جب تک زندہ ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکات اپنا عمل کرتا ہے. وصال کے بعد اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے وصال کے بعد بھی لوگ اس کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ خدا کا عمل ہے. وہ زندہ ہو پھر بھی لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. وہ دنیا سے ظاہر مثال کر جائے، وہ مزار میں چلا جائے، پھر بھی لوگ اس کے مزار پر آ کر حاضری پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے جو وصال کے بعد بھی اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر. اب اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو جو میں نے پڑھی ہے، یہ قرآن پاک کی جو ہے سورہ مریم کی جو ہے آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں. اس کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر ضیاء القرآن پڑھ لے. اس کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر جلالین پڑھ لے. اس کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر مظہری پڑھ لے. اس کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر ابن کبیر پڑھ لے. تفسیر جناب والا مظہری پڑھ لے. اگر تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لے. اگر تفسیر دیکھنی ہو تو اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کے تفسیر پڑھنی ہو کہ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے. پڑھنی ہو تو کتابیں اٹھا لے. اگر تفسیر دیکھنی ہو تو اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر لوگوں کا جب ایک غفیر دیکھے کہ اللہ کے یہ بندوں کے دلوں کے اندر ولیوں کی محبت کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ مالک کائنات خود پیدا کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. مسائل ہو گئے. اب تھوڑا سا ذوق لینا چاہتا ہوں. ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم صرف انسان پیار نہیں کرتے، جانور بھی پیار کرتے ہیں. سیجعل لهم، یہ جمع کی ضمیر ہے، اس کے اندر صرف انسان نہیں ہے، اس کے اندر حیوان بھی آ جاتے ہیں. جمع کی ضمیر اللہ نے استعمال کی ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ صرف اللہ کے بندے ہی پیار نہیں کرتے، جانور بھی ان سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اگر ذوق سے بھی تجھے نہیں بولنا، مسائل سے نہیں بولنے، اور ذوق سے شعر سے بھی نہیں بولنا تو پھر بولنا کتنے؟ ولیاں دی عقیدت ماندو، زیادہ تے عقیدہ ہے. اسی تے ذوق والے بندے ہیں، اسی تے جناب والا صوفیاں نال پیار کرنے ہیں. عشق والے لوگ ہیں. عشق والے لوگ جڑے ہیں جب عشق والا مجمع ہوئے تو جھوم جاتے ہیں. محبت میں پڑھ لو اللہ اللہ
کہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ اللہ کہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ گرامی قدر ہمارے درمیان تشریف لائے عالم اسلام کی معروف اور جلیل القدر شخصیت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد خان نوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کو میں اس تقریب سعید پر خوش آمدید اور خراج تحسین کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک اور میرے مسلک کی عظیم خطیب ماشاءاللہ یہ علماء اللہ کے ولی ماشاءاللہ کافی سفر کر کے چشتیہ شریف سے میرے مسلک کے یہ عظیم خطیب جو ہے وہ آئے ہیں، پہنچے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، یہ اولیاء وہ بنے اسرائیل کے زمانے کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، تو دل کے اندر توبہ کا ارادہ کیا کہ جسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو رستے کے اندر جب گھر سے باہر نکلا، رستے کے اندر جو ہے کوئی انسان ملا، کوئی خشک ملا ملا، جو ولیوں کا کوئی منکر ملا، اس نے کہا، اس 99 قاتل کے 99 بندوں کے قاتل نے کہا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، تو نے 99 بندہ قتل کر دیا ہے، بندہ تو ایک قتل کیا جائے تو اس کی توبہ نہیں ہے، پر تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا ہو گیا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے زمانے حضور سرکار نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ توبہ کا خیال آیا کہ میں نے 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے، کیوں نہ توبہ کرو۔ پھر جب گھر سے نکلا تو کسی درویش سے ملاقات ہوئی، کسی صوفی سے ملاقات ہوئی، کسی مرد کلندر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا یار میں نے 100 بندہ قتل کیا ہے، اب میں شرمسار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتا میری توبہ ہو جائے گی؟ اس نے کہا تیری توبہ کے درمیان اس کے درمیان میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ تو توبہ کر، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اس نے کہا پھر طریقہ بتا۔ اس نے کہا طریقہ پوچھنا چاہتا ہے، قریب ایک اللہ والوں کی بستی ہے، قریب ایک درویشوں کی بستی ہے، فرمایا کہ وہاں چلا جا، وہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، وہاں صبح شام اللہ اللہ ہوتی ہے، وہاں تو بھی ان کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ کر اللہ اللہ کر۔ فرمایا جب ان کی اللہ 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 کی بارگاہ میں پہنچے گی، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، ان کے صدقے تیری توبہ میں۔ یہ ہے نسبت کی بات۔ وہ چل پڑا، جب نیک ارادے کے ساتھ جب وہ نکلا تو رستے کے اندر حکم ہو گیا، فرمایا اسرائیل اس کی روح قبض کر لے۔ اس کی روح جو ہے اسرائیل پرواز کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اب دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ اس نے کہا، دوزخ کے فرشتوں نے کہا یہ 100 بندے کا قاتل ہے، ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اب رحمت کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے 100 بندے کا قاتل ہے، یہ تو دیکھے اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا۔ فرمایا یہ توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے اور اللہ والوں کی بستی میں جا رہا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے در پر بیٹھ کر بندہ بخل کا مظاہرہ کرے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھم چھم برس گئی ہو، پھر بندہ بخل کا مظاہرہ کرے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے اور جا رہا ہے بلیوں کی بستی میں۔ اللہ اکبر، جھگڑا ہو جائے، حدیث کے الفاظ حضور نے فرمایا جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ اب اللہ نے ایک قانون بنا دیا، فرمایا کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم زمین کی پمائش کر دو، جہاں سے یہ نکلا تھا اس کے گھر سے لے کر جہاں اس کی موت ہوئی ہے وہاں تک زمین کی پمائش کرو۔ فرمایا اگر یہ فاصلہ زیادہ بنتا ہے، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو پھر اگر یہ اپنے چہرے کے قریب ہے تو پھر اس کو دوزخ کے فرشتے لے کے جائیں، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں۔
सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे नहीं तुम आए हो, ऐसे नहीं आए हो, खुशकिस्मत हो। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। अगर अल्लाह वालों की बस्ती के करीब है तो फरमाया कि फिर इसको रहमत के फरिश्ते ले जाए। इधर तो कानून बना दिया, उधर जमीन को हुक्म दे दिया। जहां से वो चला था उधर से अल्लाह ने जमीन को कहा कि अपनी तनावे खोल दे, वसी हो जा। फरमाया फासला लंबा कर दे, उधर से जमीन वसी हो जाती है। और जहां जाना चाहता था वहां जमीन को हुक्म दिया सुकड़ जा। फरमाया सुकड़ जा। फरमाया इसको अल्लाह के वलियों के करीब कर दे, सुकड़ जा। उधर से जमीन सुकड़ जाती है। जब फरिश्ते फरमाइश करते हैं वो अल्लाह वालों के बस्ती के करीब पहुंच चुका था। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। मोहब्बत में पढ़ लो, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। मैं अर्ज कर रहा सी रब्बुल आलमीन ने फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। रहमान लोगों के दिलों के अंदर उन्हां अल्लाह वालियां दी मुहब्बत पैदा कर देंदा है। अल्लाह वालियां दी मुहब्बत सिर्फ लोगों के दिलों के अंदर नहीं, जानवर भी अल्लाह वालियां दे नाल प्यार करते हैं। ये भी गल मैं अपने कोलों नहीं करता, सूरह कहफ पढ़ के देख लो। कुरान पाक दा 14वां सूरह मुबारक। असहाबे कहफ अल्लाह दे वली ने, अल्लाह दे दोस्त ने, जदों जनाबे वाला अपना ईमान बचाने की खातिर जदों काफिर ते जालिम बादशाह दे जनाबे वाला इलाके नूं छोड़ के जा रहे ने, जदों निकले ने ईमान की हिफाजत करते हुए अपने ईमान की हिफाजत पहले करो। ईमान की हिफाजत पहले करो। अपने ईमान की हिफाजत कर दिया होया औलिया अल्लाह अल्लाह के जनाबे वाला दोस्त असहाबे कहफ अल्लाहू अकबर जदों अपनी जनाबे वाला इलाके ते बस्ती जालिम बादशाह दे जुल्म तो जनाबे वाला बचदे होया ईमान बचांदे होया जदों निकले ने। भी कुरान की गल है, मेरा मसलक कुरान और हदीस को साबित है। शेर मैं पहले कह चुका हाँ, शेर मेरा ज़ौक़ है। इस वास्ते बाद लोग सानू कहंदे ने ए सुन्नी अपने स्टेजां ते बैठ के ये शेरो शायरी करते हैं, शेरो शायरी भी करते हैं, लेकिन मेरा अकीदा कुरान और हदीस, मेरा अकीदा कुरान और हदीस को साबित है। जो अल्लाह वाले टोने ने उन्होंने पीछे का कुत्ता अल्लाह अकबर उन्होंने पीछे चलना शुरू हो गया। जो असहाबे कहफ ने वेखिया हुण कुत्ते दे दिल के अंदर भी अल्लाह ने वलियां दी मुहब्बत पाई है। अजीज़ां ने गिरामी कदर जेड़े नहीं करते उन्होंने दिल के अंदर अल्लाह ने नहीं पाई। जेड़े इतराज करते हैं, जिन्होंने शिरक के बिदअत के फतवे नजर आते हैं, उन्होंने सीधे वलियां दी मुहब्बत को खाले ने। अजीज़ां ने गिरामी कदर रब ने पाई नहीं है। खुशकिस्मत ने जिन्हां दे सीने अंदर लगी है। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ दा कुत्ता जदों जनाबे वाला पीछे टुरिया, टुरदियां टुरदियां जदों असहाबे कहफ ने वेखिया ए कुत्ता है, फरमाया इसदा काम भौंकना है, भौंकेगा, इसकी आवाज बादशाह के कन्नां तक पहुंच जाएगी। ये साडा जसूस है, असीं पकड़े जावांगे, बादशाह के जुल्म का शिकार हो जावांगे। अजीज़ां ने गिरामी कदर असहाबे कहफ ने जमीन तो छोटे कंकर के पत्थर उठा के कुत्ते नूं मारना शुरू किया। कुत्ते नूं इस वास्ते मारिया ताकि वापस चला जाए, साडा पीछा न करे। अजीज़ां ने गिरामी कदर कुत्ता पत्थर खाता पिया है, कुत्ता पत्थर खा के भी वलियां दी सूरत नहीं छड्डा, वलियां दी सोबत नहीं छड्डा। इस वास्ते जनाबे वाला आरफा दे सुल्तान ने भी बड़ी प्यारी गल की है, नाल कुसंगी शौक दिया, वरना मेरी हाजिरी का टाइम तो पूरा हो चुका है। आपने भी ये नक्शा पेश भी फरमाया है, और नाल कुसंगी ओ संगी ना करिए ते कुल नू लाज न लाइए। तरबूज न थी वल वो भावे तोड़ मके ले जाइए।
دے مٹھے بھویں منا منہ وچ کھنڈ پائیے بات طویل ہو جائے گی عزیزان گرامی قدر کتے نے پتھر کھا کے ولیاں دی محبت نہیں چھڈی ولیاں دا سنگ نہیں چھڑیا آخر کار امام قرطبی نے لفظ لکھے نے اٹھا کے دیکھو تفسیر قرطبی کتے نے اپنی اگلیاں دو ٹنگاں کھڑیاں کیتیاں نے انج اٹھائیاں نے جویں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دعا دا انداز بنا رہے اللہ دی بارگاہ دعا منگ رہے کتے نے جناب والا اپنی ٹنگاں اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے رب العالمین اگر میں نو بولن دی طاقت دیوی اگر میں نو بولن دی طاقت دیوی اگر میں نو بولن دی قدرت دیوی میں تیرے ولیاں دے نال کلام کر لواں میں تیرے دوستاں دے نال کلام کر لواں میں اپنا جرم پوچھا میں نو مار دے کیوں ہو امام قرطبی نے لفظ لکھے نے اللہ دا کرم ہو گیا کتے نو زبان ملی ہے کتے نے جناب والا شریف الفاظ دے اندر شریف آواز دے اندر سوال کیتا اوے اللہ والے میں تہاڈا کی بگاڑیا ہے میں تانوں جناب والا پھونکیا نہیں میں تانوں ٹونکیا نہیں میں تہاڈا کچھ بگاڑیا نہیں تسی میرے تے پتھر کیوں مار رہے ہو اللہ اکبر ولیاں نے جواب دیتا تو کتا ہے تیرا کام بھونکنا ہے تو بھونکے گا تیری آواز بادشاہ دے کناں تک پہنچے گی ساری جاسوسی ہوئے گی اسی پکڑے جاواں گے اسی تے اپنا ایمان بچان واسطے اپنے ایمان دی فکر کیتی ہے اللہ اکبر امام قرطبی نے لفظ لکھے نے عزیزان گرامی قدر کتا کہندا ہے انی احب الصالحین فرمایا اللہ دے ولیو میں کتا ضرور ہاں بھونکن والا نہیں بلیاں تے بھونکن والا نہیں انی احب الصالحین فرمایا خدا دی قسم ہے انی احب الصالحین میں ولیاں نو بھونکن والا نہیں میں ولیاں نال محبت کرنا میں ولیاں نال پیار کرنے والا میں ولیاں نال عقیدت رکھن والا کتا ہوئے سیجعل لهم قرآن دا جملہ ذہن وچ رکھنا ہے میری تقریر دا موضوع ہے یہ اپنی میں موضوع تو نہیں رکھاں گا سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ رب العزت رحمان لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ والا دی محبت پیدا فرما دیتا ہے رب نہ کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ولی نال محبت کرنا وا اللہ نے خود ساڈے سینیاں نوں چن کے ولی دی محبت اللہ پھر اس کتے دا موضوع دیکھو فرمایا سیقولون ثلاثۃ بابا غلام قادر چشتی تھے اس کے آن والے میرے دوستوں میرے مہمانوں میں پوچھنا چاہنا وا تانوں دعوت آئی ہے تسی آئے ہو تانوں دعوت آئی ہے تسی آئے ہو اپنے جانور پیچھے چھڑ کے آئے ہو گھراں دے اندر کتے بھی ہون گے وہ بھی پیچھے چھڑ کے آئے ہو کوئی اپنا کتا نال تے نہیں لے کے آیا کلے آئے ہو قرآن کی کہندا پیا سیقولون ثلاثۃ فرمایا اگر اصحاب کہف 3 سن اگر انہاں دی تعداد بندیاں دی تعداد ولیاں دی تعداد قرآن کہندا پیا ہے سیقولون ثلاثۃ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف 3 سن اللہ نے فرمایا اگر وہ 3 سن تے رابعہم کلبہم لال کتے نو بھی یاد رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کتے نو اللہ نے پیچھے نہیں رکھیا کہ نہیں کہ اللہ ولیاں دی شان دسے تے کتے نو بھول جائے سیقول میں قرآن پڑھتا پیا وا سیقولون ثلاثۃ اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دی تعداد کے بارے کیا جاندا ہے اگر وہ 3 سن رابعہم کلبہم اللہ فرماندا ہے اگر وہ 3 سن تے چوتھا انہاں دا کتا سی ویقولون خمسۃ اگر وہ 5 سن سادسہم کلبہم اگر وہ 5 سن تے چھواں دا کتا بھی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ فرمایا اگر وہ 7 سن سامعہم تو سنا میں نے یہ تے قرآن دا انداز ہے یہ تے قرآن دا انداز ہے کہ کل قیامت والے دن جب اصحاب کہف جنت جان گے کہ نہیں جب اصحاب کہف جنت جان گے میں قرآن دے جناب والا اس موضوع کے مطابق قرآن دی اس ترتیب کے مطابق قرآن دے اس انداز کے مطابق جنہیں قرآن دنیا ہی دستا دیا ہے اگر وہ 3 سن کے چوتھا کتا سی اگر 5 سن کے 6واں کتا سی اگر وہ 7 سن کے 8واں کتا سی جنہیں قرآن نے
دے نال نال کتے دا بھی ذکر کیتا ہے. یہ خیال ہے جو ولی جنت جان کے نال کتا نہیں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قرآن کر سکتا ہے کہ نال نال جبلیاں دے نال کتا بھی, میں کہنا وہ جانور تے کتے کو بھی بات کرنے جڑے انسان ہو کے ولیاں جڑے ہومن انسان تے ولیاں تو بھی بھونکن وہ تے کتا سی. مولوی اشرف علی تھانوی اس نے اپنی کتاب چ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کتے کی ہو گئی. جانور بھی ولیاں نال پیار کرتے ہیں. انہاں دے سینے وچ اللہ نے محبت رکھی ہے, ولیاں دا ادب رکھیا. فرمایا کہ اس مرد کامل دی نظر کتے تے ہو گئی. وہ کتا جب بیٹھتا سی نا اس دے ارد گرد باقی کتے انج ہلکا بنا کے بیندے سن جویں مرید اپنے پیر دے ارد گرد ہلکا بنا کے بیندے, ہلکا بنا کے بیندے میں. عزیزان گرامی کا بات طویل ہو جائے گی. میرا موضوع جناب والا بڑا طویل ہے, اس واسطے میں اس کو شاد کرنا چاہتا ہوں. اس واسطے ولیاں نال محبت کرو, ولیاں نال پیار کرو. سادہ تے عقیدہ ہے پانی کوثر. آخری شیر موضوع بڑا طویل ہے. میرا مقصد سی گفتگو سمجھان دا, گل بات سمجھا دیتی. ماشاءاللہ میرے مسلک کے عظیم خطیب بیٹھے ہیں اگے جناب والا اپنی جناب والا تقریر آواز کریں گے, انہوں سمجھان گے. میں اپنے شیر دا, میں اپنے جناب والا تقریر دا آخری شیر پیش کرتا پیا. پانی کوثر اللہ والے دی بارگاہ اسی التجا کرنے ہیں. اے مرد کلندر صوفی با صبح اسی تیرے در تے آئے, اسی تیرے در دے نوکر ہیں, اسی تیرے در دے کمی ہے. تو ساری زندگی اپنے رب نال پیار کیتا ہے, رب دے رسول نال پیار کیتا ہے. فرمایا اسی تیرے در تو خیرات لین واسطے آئے ہیں. کل قیامت والے دن ساڈے تے بھی نظر کرم فرمائے. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے فرمایا, میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کا قول سنیا. فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا. فرمایا اولیاء اللہ اپنی گدڑیاں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ حشر کے میدان میں آ کے اپنی گدڑیاں اٹھا کے, فرمایا انہاں گدڑیاں دے اندر بے شمار تنابے والا تارا ہون گیا, بے شمار دھاگے ہوں گے, تنابے ہون گی. فرمایا ایک ایک جناب تناب دے نال, ایک ایک دھاگے دے نال, ایک ایک رسے دے نال لکھاں دے تعداد مریداں دی فرمایا اس رسے دے نال چمٹ جان گے. فرمایا اس رسے دے نال چمٹ کے فرمایا ولی دی نسبت دے نال سنگت دے نال. پانی کوثر دا پیندے او, پانی کوثر دا پیندے او, تساں نال تالائی لجپال